السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ دیہات میں رہنے کی وجہ سے پردے کی پابندی نہ تھی، پھر بھی مجھ کو اپنے چچا کے سپوت نادر سے حجاب آتا تھا۔ وہ اچانک سامنے آ جاتا تو میں چھپنے کی کوشش کرتی، حالانکہ ہمارا بچپن ساتھ کھیلتے گزرا تھا۔ جوانی آئی تو بچپن کا یہ ساتھ رنگ لایا۔ میرے دل میں محبت کے قلم نے نادر کی تصویر بنا دی اور کم سنی کے خوابوں نے اس میں گہرے رنگ بھر دیے۔ دعا کرتی، اے خدا میری محبت کبھی بے آبرو نہ ہو، کبھی مجھ سے کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ اس کی پاکیزگی میں فرق آئے، ورنہ تو مجھ کو زندہ نہ رکھنا۔ دل سے نکلی دعا قبول ہوئی۔ ہمارے بڑوں نے ایک روز ہمیں شادی کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کی رات اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا، سجل جانتی ہو کہ میرے دل میں تجھے حاصل کرنے کی کتنی چاہ تھی۔ سوچتا تھا چاہے ساری برادری سے کیوں نہ ٹکر لینی پڑ جائے، میں تجھ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ نادر کو برادری سے ٹکر بھی نہ لینی پڑی تھی اور ہم آسانی سے شادی کے پاک رشتے میں بندھ گئے۔ وہ دن بھی کتنے پیارے تھے جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں میرے قدموں میں ہیں۔ نادر میرا شریک حیات بن چکا تھا اور وہ مجھ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ میں ایک پھول کی چاہ کرتی تو وہ سارا باغ خرید لانے کی سوچنے لگتا تھا۔ کہتا تھا کہ تمہیں پا کر سب کچھ پا لیا ہے، اب کسی شے کی آرزو نہیں ہے۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تو تقدیر اس پر ہنس رہی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں کرنے کی پھر یہ سزا ہوتی ہے کہ کل جب آتی ہے تو آج کی خوشیاں بھی جھپٹ لی جاتی ہے۔ مجھ سے بھی جانے کون سی بھول ہو گئی کہ میں نے بھی اپنا اکلوتا بیٹا کھو دیا جو 2 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تبھی میری پھولوں بھری زندگی میں انگاروں کا طوفان امڑ آیا کہ جس میں ہر خوشی جل کر راکھ ہو گئی۔ ہمارا دیہاتی ماحول تھا۔ ساس نے بیٹا نہ ہونے کے بہانے میری قدر و منزلت گرانے کو نادر کی دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی۔ پہل تو مجھ کو یقین نہ آیا کہ میرے مضبوط قلعے جیسی محبت میں دراڑ پڑ سکتی ہے، محبت کا بٹوارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری عورت میری سوتن بن کر اس خزانے کو لوٹ سکتی ہے۔ مگر جب نادر نے دوسری شادی پر رضامندی کا اظہار کر دیا تو میں سکتے میں رہ گئی۔ ابھی ہماری شادی کو 6 برس ہی تو گزرے تھے کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ بیٹے کو آرزو بنا کر اس نے ایک ایسی نوخیز کلی کو چن لیا جس کا حسن ایک پھنکاتی ناگن جیسا ہی تھا۔ پھر اس ناگن کا زہر رفتہ رفتہ میری ہنستی بستی زندگی کو نیلا کرنے لگا۔ میں ٹھٹر کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ میرا شوہر ایک نئی نویلی دوشیزہ کے دام الفت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ ایک گوالے کی 16 سالہ لڑکی کندن سے شادی کر رہا تھا۔ یہ خبر سننے سے پہلے میں مر ہی کیوں نہ گئی۔ مرنا تو چاہا تھا مگر مرنا بھی اختیار میں نہ تھا۔ نادر کے بنا جینے کو دل نہ چاہتا تھا مگر وہ مجھے منہ نہ لگاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ محبت سے دل جیتے جاتے ہیں اور میں اپنا آپ ہار کر بھی اس بھولے ہوئے مسافر کو راہ پر نہ لا سکی، کیونکہ اب میں اس کی منزل نہ رہی تھی۔ اب اس کو میری کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ میرا پیارا جیون ساتھی دور ہو گیا ہے۔ بہت کوشش کی کہ وہ اپنی توجہ سے مجھے محروم نہ کرے، کہ میں گھر میں ایک پالتو بکری سے بھی گئی گزری رہ جاؤں، لیکن جس نے آگے قدم بڑھا لیے تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ دوری اتنی بڑھ گئی، میں اپنی دنیا کے ایک کنارے پر رہ گئی اور وہ دوسرے کنارے پر نظر آنے لگا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہ کر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے تھے۔ نادر کو بلاتی تو جواب نہ دیتے۔ ان کی بے رخی کے تمانچے، ان کی بیزاری کے تیر، ان کی بے وفائی کے گھاؤ سب اپنے دل پر سہ لیے، مگر کبھی برا سوچا اور نہ کبھی میرے دکھی دل سے نادر کے لیے بددعا نکلی۔ نوبت یہاں تک بھی پہنچی کہ انہوں نے مجھ سے کلام ترک کر دیا۔ یہ اس کی دوسری بیوی کی شرط تھی کہ اگر تم پہلی بیوی کے پاس گئے تو میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اپنے سسر سے منت کرتی کہ تایا جی آپ ان کو سمجھائیے، جیسا دوسری بیوی کا حق ہے میرا بھی حق ہے، وہ کیوں میری حق تلفی کرتے ہیں۔ تایا کو میرے دکھ ہونے کا ملال ضرور تھا، لیکن نادر باپ کے کہنے میں نہیں تھا۔ وہ بے بس تھے، مجھ کو ہی تسلی دیتے، بیٹی تو ہی صبر کر، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صبر کرنے والے کی ضرور سنتا ہے، وہ تجھ کو بھی صبر کا بہترین اجر دے گا۔ میں تایا کی ڈھارس پر ہی تو اس گھر میں رہ رہی تھی، ورنہ میری سوتن کب کا مجھ کو یہاں سے چلتا کر چکی ہوتی۔ ساس کو میری دونوں بچیاں پیاری تھی، وہ ان کی خاطر مجھے رکھنے پر راضی تھی۔ کہتی کہ بچیوں کی وجہ سے تم کو یہ گھر نہیں چھوڑنا ہے، ایسی غلطی مت کرنا۔
سوتن تیری قسمت میں تھی، مگر اپنا گھر بے وقوف عورت چھوڑتی ہے. تم ایسا مت کرنا ورنہ تیری بیٹیاں رل جائیں گی. تایا کی وفات کے بعد میں اور بھی اپنے گھر میں بے سہارا ہو گئی. ایک ان کی ذات تھی جس کا نادر کو لحاظ تھا. ان کے مرتے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چکتا. بات بات پر ذلیل کرنے لگا. جب وہ اپنی چہتی کے سامنے مجھ کو ڈانٹتا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جیسے ڈھیر سارے شیشے ٹوٹ کر میرے دل میں اتر گئے ہوں. ایک دن کندن اپنے میکے چلی گئی. اس کی ماں بیمار تھی. آج موقع تھا. میں چپکے سے نادر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور ان کے پیروں پر اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ رکھ دیا. وہ نیند سے بیدار ہو گیا اور غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. محبت سے جواب دینے کی بجائے دھکا دے دیا اور میں دیوار کے پاس رکھے ٹرنک سے جا لگی. میرا سر ٹرنک کے کنڈے سے زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا. اٹھ کر باہر آ گئی کہ یہ وحشی مجھ کو پیٹ نہ ڈالے. تبھی میرا بھائی آ گیا. اس نے جو میرے سر سے خون بہتے دیکھا پوچھا تجھ کو کیا ہوا ہے؟ مردوں میں جھگڑے سے بچاؤ کی خاطر میں نے کہا کہ الماری کا پٹ لگنے سے چوٹ آ گئی ہے. اتنے میں نادر باہر آ گیا. کہا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے اسے مارا ہے. اب تم اپنی بہن کو ساتھ لے جاؤ ورنہ اس کا برا حال کر دوں گا. بھائی نے پوچھا آخر تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ یہ بات اسی سے پوچھ لو. نادر نے جواب دیا. بھائی کو بہت غصہ آیا. کہا کہ ابھی اور اسی وقت چلو، نہیں تو پھر کبھی تم میرا منہ نہ دیکھ سکو گی. معاملہ بگڑتے دیکھ کر ساس درمیان میں آ گئی. میرے بھائی کو سمجھانے لگی اور اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی خاطر مدارت کرنے لگی. اس وقت تک کندن 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، اس لیے اکڑ کر رہتی تھی. اب تو وہ ساس کو بھی نہیں گردانتی تھی. تب تائی کو افسوس ہوتا کہ ناحق بہو پر سوتن لائی، اسی سے خدا بیٹا بھی دے ہی دیتا. آج 2 ٹکے کی چھوکری نے ان کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ لیا تھا، بعض اپنے حسن کے زور پر. لیکن حسن تو آنی جانی چیز ہے. کل جب اس کی جوانی ڈھلے گی اور حسن ماند پڑ جائے گا تو نادر کیا تیسری بیاہ کر لے آئے گا؟ اب یہ میری ساس کا کہنا تھا، ساس کے تعصب کا. اور اب ایسی باتوں کا فائدہ نہ تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا. اس نے خود ہی تو بیٹے کو دوسری شادی کا راستہ دکھایا تھا اور کندن کی چھب اس کو دکھلائی تھی. وہ اگر ایسا نہ کرتی تو آج کھاٹ پر بیٹھ کر میرے ہاتھ سے عزت کی روٹی کھاتی اور چھوٹی بہو کے آگے پانی نہ بھرتی. سچ ہی کہتے ہیں کہ جو جیسا بوئے ویسا کاٹتا ہے. تائی نے بھائی کو کہا حوصلہ کر، جھگڑے سے نہیں، میں صلح صفائی سے اس کو بھیجتی ہوں. تبھی میں بھائی کے ہمراہ میکے آ گئی. یہ بھی سچ ہے انسان خود کے ٹکڑے ہوتے سہ سکتا ہے لیکن اپنی محبت کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میں نے بھی سوچا شاید ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہی مجھ کو سکون مل جائے. میکے میں آئی تو بچوں کی جدائی سے چین نہ ملا جن کو نادر نے میرے ساتھ آنے نہ دیا تھا. رات کو سوتے سوتے اٹھ جاتی اور ان کا نام لے لے کر پکارنے لگتی. ماں اور بھائی بہن مجھ کو سمجھاتے کہ اس بے وفا کی اولاد کو یاد نہ کر، جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹیوں میں بھی خون دوڑ رہا ہوگا. کچھ دن تو آرام سے یہاں رہ لے، جب جانا ہوگا چلی جانا. وہ تو مجھ کو طلاق لینے کا کہتے مگر میں اپنی بچیوں کی خاطر طلاق بھی نہ لینا چاہتی تھی. بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو سسرال نہ بھیجیں گے، لیکن اولاد سے جدائی میرے بس کی بات نہ تھی. میں اپنی لڑکیاں سوتن کے ہاتھوں میں دینا نہ چاہتی تھی. بے شک دادی ان کا خیال رکھتی تھی مگر وہ بھی کب تک زندہ رہتی؟ آخر تو بچوں کو ماں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بامشکل 3 برس میکے میں جیتے مرتے نکالے. ساس بچیوں کو ایک ماہ میں 2 بار مجھ سے ملانے لاتی. وہ بھی روتی اور میں بھی ان کے گلے لگ کر بلک بلک کر روتی تھی. میری حالت سے ماں اور بھائی مجبور ہو گئے کہ مجھے واپس سسرال بھیج دے، کیونکہ میرے دل میں اولاد کی محبت ایسی گڑی تھی جیسے زمین کے سینے میں پہاڑ پیوست ہوتے ہیں. اسی اسنا میں میری سوتن 4 بیٹوں کی ماں بن گئی. لیکن چوتھے بچے کی پیدائش کا مرحلہ کسی پیچیدگی کے باعث آسان نہ رہا. اسے ہسپتال لے گئے جہاں بچہ تو بخیریت اور عافیت اس دنیا میں آ گیا لیکن ماں کی جان چلی گئی. یہ ایک بڑا سانحہ تھا میرے شوہر اور ساس کے لیے. اب گھر میں 6 بچے تھے جن کو سنبھالنے والی ماں جیسی کوئی ہستی نہ تھی. ساس بوڑھی تھی، وہ کیوں کر اتنے بچوں کو سنبھالتی اور ان کے لیے کھانا پکاتی. ایسے آڑے وقت میں اگر کوئی ان کے کام آ سکتا تھا، ان کے مسائل سمیٹ کر دکھ اپنی جولی میں بھر سکتا تھا تو وہ میں تھی. اب کیوں نہ میرا خیال آتا جب نادر کا نوزائیدہ بچہ بلکتا اور رات بھر اس کو جگاتا، جب دوسرے بچے روتے اور میری لڑکیوں سے نہ سنبھلتے، جب بوڑھی دادی ان بچوں کے کام نہ کر سکتی تو لا محالہ میری یاد تو آنی تھی. چند دنوں میں ہی تائی بیمار ہو کر کھاٹ سے لگ گئی. تب نادر مجھ کو لینے آ گیا، جو کہتا تھا کہ آنا ہے تو خود آ جائے، میں تو کبھی سجل کو لینے اس کے در پر نہیں جاؤں گا.
آج قدرت نے اس کی پگڑی کو جھکا دیا تھا، اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اس نے میری والدہ اور بھائیوں کے پیروں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر مجھے واپس گھر لے جانے کا سوال کیا۔ مجھے بھی اپنی بچیاں یاد آتی ہیں اور کندن کے بچے، وہ بھی تو میرے بچے تھے، میری بیٹیوں کے 4 بھائی اور میرے شوہر کے بڑھاپے کا سہارا۔ میں نے ماں اور بھائیوں سے کہا اب ضد نہ کرو اور مجھے گھر جانے دو، آج یہ عزت سے لے جانے آیا ہے، اس کا مان رکھ لو، کیونکہ بیٹیاں اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ اور میں ٹھکرائی ہوئی ایک بار پھر عزت و احترام سے شوہر کے ساتھ واپس گھر کو لوٹ آئی کہ جس کی گردن اب میرے احسان سے جھکی رہتی ہے۔